السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو شان رمضان کا پروگرام، جو روزانہ اس وقت نشر کیا جاتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں ایک موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ بھی جاری کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے، چاہے رمضان سے متعلق ہو، زکوٰۃ سے متعلق ہو، یا حج اور عمرے سے متعلق ہو، یا اور کوئی مضمون ہو، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ جو کئی دنوں سے ہمارا موضوع چل رہا ہے حج اور عمرے کا، اس میں الحمدللہ عمرے کا پورا طریقہ تفصیل کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم بقدم بیان کیا جا چکا، اور پھر درمیان میں جو دن باقی رہتے ہیں اس میں کیا عمل کریں، کیسے عمل کریں، اس کی بھی تفصیل بتائی۔ اس میں ایک بات قابل ذکر ہے کہ بہت سے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کے دنوں میں زیادہ عمرے کریں، تو بتایا کہ افضل یہ ہے کہ زیادہ طواف کریں، یہ افضل ہے، چونکہ طواف کی عبادت جتنی دیر میں آپ ایک عمرہ کریں گے کئی طواف ہو جائیں گے، اس لیے طواف کرنا آسان بھی ہے اور اس میں کثرت بھی ہے، زیادہ طواف ہوں گے، اس وجہ سے زیادہ طواف کرنا یہ افضل ہے بنسبت زیادہ عمرہ کرنے کے۔ درمیان کے جو دن بچے ہیں آپ کے پاس عمرہ کرنے کے بعد حج تک کے دن، 8 ذی الحج کو جو حج شروع ہوگا اس دن تک، اس درمیان میں نمازوں کی پابندی ہو، 5 وقت کی نماز حرم میں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں، اس لیے کہ مقصود سفر ہی عبادت ہے۔ یہ پورا سفر آپ نے عبادت کے لیے کیا ہے، تو کہیں کسی عبادت میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کیا، کوشش کریں اسی طریقے کے مطابق حج کریں۔ اکثر یہ مسئلہ قربانی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ ترتیب سے کریں نہ کریں، یہ سب احناف کے یہاں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے عمل کیا ہے اسی ترتیب سے کریں۔ اگرچہ حدیث میں یہ بات آئی ہے، کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر پہلے آپ نے کنکریاں مان لی یا پہلے آپ نے حلق کرا لیا، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس ترتیب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم اسی ترتیب سے کریں گے۔ اس وقت جو اجازت ملی، جو صحابہ کرام کو آپ نے کہا افعل ولا حرج، کوئی بات نہیں، حرج نہیں ہے، یہ اس وجہ سے کہ اس وقت شریعت منسک بتا رہی ہے، یعنی حج کے طریقے کو بتا رہی ہے، اس لیے اس زمانے میں سب کچھ معاف کر دیا گیا۔ لیکن اب ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، اسی عمل کے اعتبار سے اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم حج کریں گے۔ تو پوری کوشش اس طرح کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حج کیا ویسے حج کریں۔ حج کے بارے میں پھر سے ایک مرتبہ دہرا دوں، قرآن مجید میں حج کی فرضیت ہے، حدیث سے حج کی
فضیلت بھی وارد ہے اور نہ کرنے پر وعید بھی وارد ہے۔ فضیلت یہ ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج مقبول کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں، یعنی یقیناً ان لوگوں کو جنت ملے گی جنہوں نے حج کیا۔ اور دوسری حدیث میں فضیلت یہ بتلائی، جس نے حج کیا اس میں کوئی گناہ کام نہیں کیا، کوئی فسق کا کام نہیں کیا، تو وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی بالکل گناہوں سے پاک صاف۔ اور نہ کرنے پر جو وعید ہے وہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے باوجود افورڈ کرنے کے، استطاعت کے باوجود حج نہ کیا، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ یہ سخت الفاظ ہیں حج نہ کرنے کے بارے میں۔ اور اگر آپ غور کریں تو حج کے ذریعے بندے کو اس کی اصل روٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ ہم سب جو مسلمان ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کو دیکھیں، کہاں آپ پیدا ہوئے تھے، کس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی، کہاں آپ نے ہجرت فرمائی، کہاں پر یہ واقعات پیش آئے جو ہم سنتے رہتے ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، صحابہ کرام کہاں رہتے تھے، مدینہ طیبہ۔ یہ جو ہمارا روٹس ہے مذہبی اعتبار سے بھی، اور اس روایت کو یاد کیجئے جس میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے جو بنایا، تمام جگہ کی مٹی لے لی گئی ہے، تو اس میں ہر مٹی کے اندر، ہر انسان کی مٹی میں خانہ کعبہ کی، مسجد حرام کی مٹی کا بھی اثر ہے۔ تو تخلیقی اعتبار سے بھی، جسمانی بھی ہمارا تعلق ان جڑوں کے ساتھ ہے، اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں، اور مذہبی اعتبار سے بھی ہمارا تعلق اس زمین کے ساتھ ہے، اس پورے علاقے کے ساتھ ہے، اس وجہ سے بھی ہم وہاں جاتے ہیں۔ تو حج کا یہ فریضہ ایک ایمان والے کو اس کی اصل کے ساتھ جوڑنے کے لیے بھی ہے کہ بتایا جائے کہ تم اصل کہاں کے ہو، اور تمہارا مذہب اور جس دین کو تم فالو کرتے ہو یہ کہاں سے شروع ہوا ہے۔ کیفیات بدل جاتی ہیں۔ جس وقت انسان پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ جس وقت مدینہ طیبہ پہنچتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں یاد کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے، اللہ کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ تازہ ہو جاتی ہے۔ حج کے لیے جو رکن یعنی ضروری چیزیں ہیں وہ 3 ہیں، جن کو ہم فرائض یا ارکان کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حج کی نیت سے احرام باندھنا، یہ سب سے اہم چیز ہے، اس کے بغیر تو احرام کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ دوسرا کام 9 تاریخ کو عرفات میں وقوف کرنا، ٹھہرنا، زوال سے لے کر مغرب تک کسی بھی وقت میں۔ اور تیسرا جو ہے وہ حج کے وقوف کے بعد، یعنی 9 تاریخ کے وقوف کے بعد طواف زیارت، یعنی 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، ان تمام دنوں میں کسی بھی وقت آپ طواف زیارت کر لیں۔ یہ ارکان ہیں، اس کے بغیر حج ادا نہیں ہوگا۔ شروع جو ہوتا ہے حج، وہ 5 دن جو ہے 8 تاریخ سے شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ یاد رکھیں کہ ذی الحج کی تاریخ بیان کی جاتی ہے کیونکہ ذی الحجہ جو ہے یہ مہینہ جو ہے حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ دن ہیں لیکن اس پورے مہینے کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ذی الحج کی 8 تاریخ یہ پہلا دن، 9 تاریخ یہ دوسرا دن، 10 تیسرا دن، 11 چوتھا دن، اور 12 جو ہے یہ 5واں دن۔ 8 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز مکہ میں پڑھی، اور اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ ظہر کے وقت آپ ظہر سے پہلے مینا پہنچے۔ تو اگر ہو سکے تو اس تاریخ کو، لیکن اب ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ لاکھوں لوگوں کو مکہ سے مینا پہنچانا ہے، تو ان کی ترتیب ہوتی ہے کہ رات سے ہی شروع کر دیتے ہیں، مطلب 7 تاریخ کو جب رات ہوتی ہے وہیں سے حاجیوں کو لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔
حج کے بارے میں ایک پوائنٹ اور بھی یاد رکھیں کہ حج جو ہے یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک حج جس کو حج تمتع کہتے ہیں، زیادہ تر لوگ یہی حج کرتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے اس کا بیان کیا کہ یہاں سے جب بندہ گیا ہے تو عمرے کی نیت سے داخل ہوا مکہ میں، عمرہ کرنے کے بعد بال کٹا لیے، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، احرام کی پابندیوں سے فری ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ جس وقت پھر 7 تاریخ ہوئی ذی الحج کی، اس وقت اس نے دوبارہ حج کا احرام باندھا۔ اب یہاں سے دوسرا عمل شروع ہوگا حج کا۔ درمیان میں جتنے دن یہ ٹھہرا مکہ میں، اس نے فائدہ اٹھا لیا۔ کس سے فائدہ اٹھایا؟ ہر وہ چیز جو احرام میں منع تھی وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، جیسے سلے ہوئے کپڑے پہننا، ناخنوں کا کاٹنا، یہ سب پابندیاں ختم ہو گئی۔ خوشبو لگا رہا تھا، سب چیزیں اس کے لیے حلال ہو گئی تھی۔ یہ تمتع اس لیے کہتے ہیں کہ فائدہ اٹھا لینا، تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، اور اس حاجی کو متمتع کہا جاتا ہے۔ حج کو تمتع اور حج کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ زیادہ تر افراد یہی حج کرتے ہیں۔ دوسرا حج جو قران ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج کیا تھا۔ وہ کیا ہے کہ بندہ اپنے ملک سے جا رہا ہے، میقات سے احرام باندھے، عمرہ کر لے لیکن بال نہ کٹائے عمرے کے بعد، اسی احرام کو باقی رکھے حتیٰ کہ حج بھی اسی احرام سے کر لے۔ 2 in 1۔ قران کا مطلب ہی ہوتا ہے جوائنٹ کرنا، ملانا۔ تو چونکہ اس نے ایک احرام میں دونوں عبادتیں کر لی، عمرہ بھی اور حج بھی، اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس کی مشقت زیادہ ہے، تکلیف زیادہ اٹھائے گا۔ یہ اگر 3 دن درمیان میں ہیں، حج سے پہلے پہنچا ہے یہ 3 دن پہلے، اور یہ اس نے عمرہ کرنے کے بعد 3 دن مکہ میں حالت احرام میں رہنا ہے، تو احرام کی پابندیوں کو اٹھا رہا ہے، اس وجہ سے اس کو فضیلت زیادہ ہے۔ اور تیسری قسم کا حج ہے حج افراد، کہ صرف حج کرنے کی نیت سے احرام باندھے اور حج کے دنوں میں جائے، حج کرنے کے بعد آ جائے، یعنی عمرہ بالکل نہ کرے، یہ حج افراد ہے۔ زیادہ تر افراد حج تمتع کرتے ہیں، اس لیے ہم نے شروع میں عمرے کا پورا بیان کیا، اور اب حج کے طریقے کو بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو شان رمضان کا پروگرام۔ یہ خصوصی نشریات اسی وقت روزانہ دوپہر میں 2 بجے سے 3 بجے تک نشر کی جاتی ہیں۔ پروگرام کو دیکھتے رہیں، اور اگر کوئی کوئسچن، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے، چاہے گفتگو جو ہو رہی ہے حج اور عمرے سے متعلق ہو یا رمضان و زکوٰۃ سے متعلق ہو، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ حج سے پہلے پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے، اور بطور شکرانہ کے 2 رکعت نماز بھی حرم میں پڑھ لے۔ جس وقت 7 تاریخ کو روانہ ہونا ہے، اس وقت کیا کرے؟ اپنی ہوٹل سے احرام باندھ لے۔ یہ احرام باندھنا صرف غسل کرنا اور 2 چادریں لپیٹنا ہے، اور اس کے بعد حرم میں جا کر 2 رکعت نماز حج کے احرام کی نیت سے کہ میں حج میں شامل ہو رہا ہوں، جیسے جاتے وقت آپ نے ٹرانزٹ میں جہاں ٹھہرے تھے وہاں سے کیا، یا اپنے ملک سے احرام باندھا تھا عمرے کا، اب حج کا احرام باندھ رہے ہیں، وہ 2 رکعت حرم میں جا کر پڑھیں۔ اگر موقع ہے تو، رات کا وقت ہے، موقع نہیں ہے تو آپ اپنی ہوٹل میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں کہ بالکل عین وقت پر جب نکلنا ہے اسی وقت آپ احرام باندھ رہے ہیں، اس سے تھوڑا پہلے باندھ لیں۔ حج کے اس سفر میں پرائیورٹی ہو اس بات کی، سب ترجیح اس بات کو ہو کہ کسی بھی عمل سے آپ ساتھیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ گروپ کی شکل میں جانا ہے، ٹائم کی پابندی ہوگی، وقت پر سب کام ہوں گے، تو سب کو آسانی ہوگی۔ اگر آپ سے یہ کہا گیا کہ عشاء کی نماز کے بعد 9 بجے آپ کی کوچ آئے گی، اس کا مطلب آپ عصر سے پہلے تیار ہو جائیں۔ دن میں کسی وقت آپ احرام
پہن کر تیار ہو جائیں، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تو مکروہ وقت نہ ہو، ایسے وقت میں جا کر آپ 2 رکعت پڑھ کے آئیں، اور احرام کی حج کی نیت کیا کریں گے؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں حج کا، میرے لیے اس کو آسان فرما، میری جانب سے قبول فرما۔ کسی بھی زبان میں، آپ انگلش میں بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ آئی میک انٹینشن فار حج، میک اٹ ایزی فار می اینڈ ایکسیپٹ اٹ فرام می۔ اس کا بھی طریقہ وہی ہوگا کہ آپ جائیں گے جب حرم میں 2 رکعت نماز، وہی 2 رکعت، وہی 2 صورتیں یاد کیجئے، سورہ کافرون پہلی رکعت میں اور سورہ اخلاص دوسری رکعت میں۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح اگر آپ نے احرام کی چادر سر پہ رکھی ہے تو اس کو ہٹا لیں، یا ٹوپی ہے تو اس کو ہٹا لیں، اور پہلے نیت کریں، یہی حج کی نیت جو ابھی بتائی، اور اس کے بعد لبیک پڑھیں ایٹ لیسٹ 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ لبیک پڑھنے کے بعد اب آپ یہاں سے احرام کی پابندیوں میں آ گئے۔ اب یہاں سے جب تک آپ کی طرف سے قربانی نہیں کی جاتی، چاہے 10 تاریخ کو ہو یا 11 کو ہو یا 12 کو ہو، وہاں تک آپ کی یہ پابندی باقی رہے گی۔ یہاں سے یہ بگننگ ہے اور اینڈ وہاں پر ہوگا قربانی کے بعد۔ لبیک بھی شروع ہو گئی ہے۔ یہ لبیک کب ختم ہوگی؟ جس وقت آپ 10 تاریخ کو پہلی کنکری ماریں گے، وہاں جا کر لبیک ختم ہوگی۔ تو احرام کی پابندی الگ اور لبیک کا پڑھنا یہ الگ ہے، یاد رکھیں۔ لبیک ختم ہوگا کنکری مارنے پر، پہلی کنکری مارتے ہی لبیک ختم ہو جائے گی۔ جس وقت آپ نے احرام کی نیت کر لی، 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب آپ ہوٹل پہ تیار رہیں، جو وقت دیا گیا ہے اس وقت بالکل تیاری سے رہیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے پورا گروپ موجود ہے، ایک بندہ حاضر نہیں ہے، جس کی وجہ سے سب پریشان ہیں۔ کیا ہے؟ تو بھئی وہ 2 رکعت پڑھنے گیا ہے، وہ احرام تیاری کر رہا ہے، اب اس کی وجہ سے گھنٹہ 2 گھنٹہ لیٹ ہو گئے۔ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں آسانی سے آنا جانا بھی ممکن نہیں ہوتا حرم کے اندر، اس وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کا خاص خیال رہے کہ ہماری وجہ سے کسی ساتھی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر جلدی لے جا رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی برا نہ مانے، مینا میں پہنچ کر بھی تو آپ کو نمازیں ہی پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے 7 تاریخ کو رات میں، یا ہو سکتا ہے 7 تاریخ کو عصر کے بعد ہی آپ کو لے جائیں۔ جس وقت مینا پہنچتے ہیں وہاں پر آپ کو ایک ٹینٹ میں جگہ دی جاتی ہے، وہ ٹینٹ کے نمبر ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو لائٹ کے پولز لگے ہیں، کھمبے ہیں، اس کے اوپر نمبر ہیں، اس علاقے کے نمبرز ہیں۔ یہ بہت مشابہت والا علاقہ ہے، یعنی ایک جیسا نظر آتا ہے، سب کے ٹینٹ ایک جیسے ہیں، سب ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹینٹ کی بناوٹ اور اس کی انداز بھی سب ایک جیسا ہے، اسٹریٹ بھی ایک جیسی نظر آتی ہے۔ اس لیے بغیر ضرورت کے اپنے اس ٹینٹ کے باہر نہ نکلیں۔ جب یوز ٹو ہو جائیں، کچھ نشانیاں دیکھ لیں، اسٹریٹ کا نمبر ہے، جو روڈز ہیں ان کے نمبر لگے ہوئے ہیں، کچھ نام لکھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ماپس بنے ہوئے ہیں، یو آر ہیئر، اور آپ کی یہ جگہ کون سی نمبر پہ ہے۔ یہ تمام چیزوں کو نوٹ کرنے کے بعد ہی ادھر ادھر جائیں، ورنہ گم ہونے کے بعد پھر واقعی اپنی جگہ پر آنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو فرسٹ ٹائمر ہوتے ہیں، پہلی مرتبہ جانے والے، ان کے لیے بہت مشکل ہے، اس وجہ سے ادھر ادھر نہ جائیں، اپنی جگہ پر رہیں۔ اور وہ لوگ جو فیملی کے ساتھ ہیں، وہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ رہیں۔ اگر عورتوں کا الگ ٹینٹ ہے تو اس میں نمبر ہو، پتہ ہو کہ ادھر سے ادھر ہے، اور ان کو بھی تاکید کر دیں کہ بغیر ضرورت باہر نہ نکلیں، ٹینٹ میں رہیں۔ یہاں آج کوئی عمل کرنا نہیں ہے، یعنی اسپیشل حج کا کوئی عمل نہیں ہے۔ دوسرا دن 8 تاریخ کا ہوگا، جو حج کا پہلا دن ہے۔ یہ 8 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز مکہ میں پڑھ کے نکلے اور ظہر سے پہلے آپ مینا پہنچے۔ مینا میں اس دن کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ یوم الترویہ کا مطلب ہوتا ہے سیراب کرنے کا دن۔ یہاں اونٹوں کو پانی پلایا جاتا تھا کیونکہ یہاں پانی کا انتظام تھا، اور پھر آگے عرفات مزدلفہ میں پانی نہیں تھا،
تو سیراب کرنے کا دن، یہ لفظ اس دن کے معنی، یہ جو نام ہے اس دن کا یوم الترویہ، اس کے معنی یہ ہے۔ باقی ہمارے لیے کوئی عمل نہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ نمازیں آپ وہیں پڑھیں گے منی میں۔ ایک بات یاد رہے کہ منی کے اس قیام کو سیکھنے سکھانے میں گزاریں، یعنی کچھ حج کے بارے میں سیکھنا ہو، سکھانا ہو، کچھ دعائیں ہوں، یہ یاد کریں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والوں کو ایمان کی دعوت دی۔ جو لوگ اس زمانے میں، جس زمانے میں حج کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت کے مطابق، آپ وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اور مدینہ کے جو انصار مسلمان ہوئے وہ یہیں پر منی کی دعوت پر، بیعت عقبہ اولیٰ، عقبہ ثانیہ، بیعت ثانیہ، یہ یہیں پر ہے منی میں۔ تو چونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام کو ایک دوسرے شہر میں، مدینہ منورہ میں پہنچنے کے لیے راستہ ہموار ہوا، اور ہجرت کی جگہ زمین ہموار ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ یاد کریں کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی جگہ ہے۔ چلو ہم دوسروں تک پیغام نہیں پہنچا سکتے، اپنے ساتھیوں میں کوئی تعلیم ہو جائے، کوئی دعائیں سیکھ لیں، حج کا طریقہ سیکھ لیں، یہ عمل اس دن ہوگا۔ یہ حج کا پہلا دن ہے 8 تاریخ۔ انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا، اور حج کا ترتیب اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائی جا رہی ہے۔ آپ بھی غور سے سنیں، ساتھیوں کو بتائیں، اور بریک کے بعد یہ پروگرام جاری رہے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں، اور ابھی عمرے کے بعد حج کی ترتیب تفصیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔